مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو جعفر رحمہ اللہ فذهب ذاهبون إلى أن ما حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال، واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء۔ یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی کچھ لوگوں کا موقف ذکر کرتے ہیں۔ زید بن وہب جوہنی، سالم اور حسن بصری ایک روایت کے مطابق ان حضرات کا قول یہ ہے کہ جو ریشم حرام قرار دیا گیا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں داخل ہیں، یعنی حرمت عام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ یہ عام ہے، جو رجال اور نساء دونوں کو شامل ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں یعنی مردوں کو خاص نہیں کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ممانعت صرف مردوں کے ساتھ خاص ہو، عورتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ علامہ ابن العربی مالکی نے ریشمی لباس کے تعلق سے 10 اقوال ذکر کیے ہیں، اور ان 10 اقوال کو ہمارے شارحین حدیث نے مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نخب الافکار کے اندر ذکر کیا ہے، تفصیل کے لیے اس کی طرف مراجعت کریں۔ اس کے بعد دیکھیے تو جن حضرات نے ریشم کی حرمت کے عموم کا قول کیا تو انہوں نے اس حدیث پاک سے دلیل قائم کی۔ اب یہاں سے دیکھیے وقالوا قد رأینا آنیۃ الذہب والفضہ، اس عبارت سے یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں صاحب کتاب، یہ اس جماعت کے دلیل کا بیان ہے کہ جو جماعت یعنی قیاس کرتی ہے، یعنی وجہ نظر اور وجہ قیاس کا بیان یہاں سے ہے۔ گویا کہ اس قول کی طرف جانے والوں کی دلیل اور برہان حدیث رسول پیش کی گئی، اور حکم یہ بیان کیا گیا کہ حرمت مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے ممانعت فرمائی، کیونکہ یہ فرمایا ہذہ ثیاب الکفار فلا تلبسھا، کہ یہ کافروں کے کپڑے ہیں، ان کو نہ پہنو۔ تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے سونے اور چاندی کے برتنوں کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا آنِیَةُ الْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن وہ دنیا میں کافروں کے برتن ہیں، لہٰذا اس معاملے میں حرمت میں عورتیں اور مرد دونوں برابر ہوئے۔ تو اس کی طرح ریشم بھی ہے، یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں کی حرمت میں جب مرد اور عورتیں دونوں ہیں تو ایسے ہی ریشم کی حرمت میں بھی مرد اور عورتیں دونوں داخل ہوں گی۔ تو اس کی طرح ریشم ہے کہ جب مسلمانوں پر
وہ حرام قرار دے دیا گیا، لِأَنَّهُ لِبَاسُ الْكُفَّارِ، کیونکہ وہ کافروں کا لباس ہے، تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہو گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَاتِ وَقِيلَ إِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَّارِ۔ تو اب ان کی حجت، یعنی جو اس قول کی طرف گئے ہیں ان کی حجت یہ بھی ہے کہ آپ نے رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے سے ممانعت کی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ اور اس سلسلے میں امام ابو جعفر طحاوی نے اس کو، یعنی اس حدیث کو، دو طریق سے روایت کیا ہے۔ جو ثیاب الکفار والی جو روایت ہے، اس کو دو طریق سے روایت کیا ہے۔ پہلا طریق حضرت محمد بن خزیمہ کا ہے، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ، یہ یحییٰ قطان ہیں، عن ہشام، یہ دستوائی ہیں، عن یحییٰ بن ابی کثیر، یہ طائی ہیں، یمامی ہیں، عن محمد بن ابراہیم، یہ محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد التیمی المدنی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں خالد سے، جو کہ خالد بن معدان کلاعی شامی حمصی ہیں، اور وہ جبیر بن نفیر بن مالک حضرمی شامی حمصی مخضرم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى علیہ ثوبین معصفرین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص پر کے بدن پر دو رنگے ہوئے کپڑوں کو دیکھا، تو دیکھ کر فرمایا یہ کفار کے کپڑے ہیں، ان کو نہ پہنو۔ تو دیکھیے دوسرا طریق حدثنا ابن مرزوق، یہ اسی کی طرح سند ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ ان الثیاب المصبغہ ثیاب الکفار، کہ رنگے ہوئے کپڑے یہ کفار کے کپڑے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ریشم کی حرمت میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن حضرات نے یہ ذکر کیا کہ یہ حرمت مرد اور عورتوں دونوں کے حق میں عام ہے، تو اس جماعت نے جو قیاس کیا اور قیاس کی وجہ کا جو فساد ہے، اس فساد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس عبارت سے پوری، کہ جو لوگ اس کے عموم میں مرد اور عورتوں دونوں کو شامل مانتے ہیں، اور انہوں نے ریشم کا قیاس سونے اور چاندی کے برتنوں کی حرمت پر کیا، اور یہ کہا جیسے سونا اور چاندی کے برتن حرام ہے مرد اور عورتوں کے لیے، ایسے ہی ریشم کا کپڑا بھی مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہوگا۔ اور اس کا پورا بیان یہ ہے خلاصہ کہ حضرت انس بن مالک کی حدیث میں ابھی یہ آئے گا اولا القیتہ علی بعض نسائک، یعنی تم نے اس کو اپنی کسی عورت کو کیوں نہ دے دیا، کیوں نہیں ڈالا۔ تو یہ حضرت انس بن مالک کی حدیث میں یہ جو جملہ آ رہا ہے وہ دیکھیے، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، ہم نے اس میں غور کیا، کیا اس کا پہننا اس علت کی وجہ سے عورتوں پر بھی حرام ہوگا ام لا، یا نہیں۔ تو اچانک ہمیں حضرت سلیمان بن شعیب کیسانی کی روایت ملی، وہ فرماتے ہیں حدثنا الحصیب قال حدثنا عمارہ بن زازان عن زیاد النمیری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، وعلیہ ثوب معصفر، اس حال میں کہ ان کے اوپر زرد رنگ کا کپڑا تھا، اس شخص کے جسم پر
زرد رنگ کا کپڑا تھا، الثوب المعصفر یعنی المصبوغ بالعصفر، جو عصفر نامی کلر سے رنگا ہوا تھا، وہ کپڑا وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا لو ان ثوبک ھذا فی تنور، اگر یہ تیرا کپڑا تنور میں ہوتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ فذهب الرجل، تو وہ مرد گیا، فجعلہ تحت القدر او فی التنور، تو اس کو یعنی ہانڈی کے نیچے رکھا یا تنور میں ڈال دیا، تنور کے اندر ڈال دیا۔ فأتی النبی علیہ السلام، تو اب وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، تو آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا ما فعل ثوبک، تیرے کپڑے کا کیا ہوا، تو نے اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ قالا، تو کہا صنعت به ما امرتنی، میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ما بہذا امرتک، میں نے اس چیز کا تجھ کو حکم نہیں دیا تھا؟ اولا القیتہ علی بعض نسائک، تم نے اس کو اپنی کسی عورت کو کیوں نہ دیا؟ تو اب یہ جملہ فکان ذلک التحریم علی الرجال دون النساء، یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ ریشم کا کپڑا مردوں کے حق میں تو حرام ہے لیکن عورتوں کے حق میں حرام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب ان حضرات نے اس سے استدلال کیا، اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حرمت مردوں کے ساتھ خاص ہے ریشم کی، نہ کہ عورتوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد وقد روی فی ذلک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وہ روایتیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کے لیے رنگے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، اور مطلب اس کا ایک شاہد ذکر کیا، تو اس سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ریشم کا کپڑا پہننا یہ مردوں کے واسطے حرام ہے، عورتوں کے واسطے حرام نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہن کے یعنی حدیثیں تخریج کی ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے قول کو بھی بیان کیا ہے۔ اور ان صحابیات کی جو مرویات ہیں چند طرق سے امام ابو جعفر طحاوی نے ان کو ذکر کیا ہے، چنانچہ ان روایات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ماں فرماتے ہیں حدثنا ابو خازم عبد الحمید بن عبد العزیز، تو ابو خازم یہ مطلب پہلا جو طریق ذکر کیا کہ ہم سے ابو خازم نے مطلب یہ ہے کہ حدیث بیان کی، تو ابو خازم اور وہ روایت وہ کہتے ہیں ہم سے ابو خازم کا نام عبد الحمید بن عبد العزیز قاضی ہے، اور یہ ائمہ حنفیہ میں سے ایک ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حدثنا بندار، بندار کا نام محمد بن بشار ہے جو کہ بصری ہیں اور شیخ الجماعہ ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا ابن ابی عدی، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی عروبہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو معشر سے، ابو معشر یہ زیاد بن کلیب حنظلی ہیں، کوفی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ کہتے ہیں دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے آپ پر یعنی آپ کے اوپر یا آپ کے پاس آپ کو رنگے ہوئے کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم النبیل الضحاک بن مخلد، یہ شیخ بخاری ہیں، کہتے ہیں اخبرنی ابن جریج، ابن جریج یہ یعنی عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج مکی ہیں،
عن موسیٰ بن عقبہ، پورے اسی کے ہم معنی دیکھیے، کانت ام سلمہ وعائشہ وام حبیبہ رضی اللہ عنہن یلبسن المعصفرات، کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یہ معصفرات، عصفر میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ثیاب معصفرہ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور دیکھیے اب فَإِن قالوا سے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے اعتراض یہاں سے یہ ہے کہ سوال کی تقریر یوں ہے کہ کہا جائے کہ تم نے ریشم کے پہننے کے حکم کو رنگے ہوئے کپڑے کے پہننے کے حکم کے ساتھ مشابہت دی، اس طور سے کہ تم نے ریشم کو مردوں کے حق میں حرام قرار دیا اور عورتوں کے حق میں حرام قرار نہیں دیا، تو تم نے ریشم کے کپڑے کو مشابہ قرار دیا رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے کی، کہ جیسے رنگے ہوئے کپڑے عورتوں کے لیے جائز ہیں، جیسے کہ امہات المومنین کے تعلق سے ابھی آیا، تو ایسے ہی ریشم پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو کیوں نہیں تم نے ریشم کے پہننے کو مشابہت دی سونا اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کے حکم سے؟ یعنی تم ریشم کے پہننے کو سونا اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کے حکم کے مشابہ قرار دیتے تاکہ اس کی حرمت عام ہوتی ریشم کی، کہ جس طریقے سے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال اس حرام ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، ویسے ہی ریشم کا استعمال، ریشم کے کپڑا پہننا یہ بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام تھا۔ تو آخر کار تم نے یعنی اس کو اس کے ساتھ مشابہت قرار نہ دے کر کے تم نے ریشم کے کپڑے کے پہننے کو رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے کے ساتھ مشابہ قرار دینے میں کیا وجہ ترجیح ہے، وہ بیان کی جائے۔ تو اس کا جواب امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ثیاب مصبوغہ کے ساتھ لبس حریر کو مشابہت اس لیے دی کہ چونکہ ثیاب مصبوغہ بھی ان میں سے ہیں کہ جو پہنے جاتے ہیں، اور ثیاب حریر و دیباج بھی مطلب پہنے جاتے ہیں۔ تو ریشم اور دیباج یعنی پتلا ریشم، باریک ریشم، موٹا ریشم یہ بھی پہنا جاتا ہے، اور رنگے ہوئے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں۔ تو اب ان کو مطلب سونے اور چاندی کے ان کپڑوں کو، ریشم اور دیباج کے کپڑوں کو سونا اور چاندی کے برتنوں سے مشابہت نہیں ہے، کیونکہ مشابہت یعنی اسی کے ساتھ زیادہ نزدیک مانی جاتی ہے کہ جس میں آپس میں قربیت اور مشابہت کا پہلو زیادہ ہو، تو کپڑے پہننے میں برابر۔ تو اب ریشم کے کپڑوں کی مشابہت جو ہے ہم نے مطلب رنگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس لیے دی کہ چونکہ پہننے میں یہ ایک جیسے ہیں، تو مشابہت اقرب سے دی جانا یہ زیادہ اولا ہے اس کے بالمقابل کہ وہ اقرب نہ ہو۔ تو سونا اور چاندی کے برتن یہ ریشم کے کپڑوں کے اقرب نہیں ہیں، اس لیے کہ ریشم کے کپڑے پہننے کے کام میں آتے ہیں اور سونا چاندی کے برتن پہننے کے کام میں نہیں آتے ہیں، برخلاف رنگے ہوئے کپڑوں کے کہ وہ مشبہ بھی پہنا جاتا ہے۔ تو ریشم کے کپڑے اور ثیاب مصبوغہ دونوں ایک دوسرے کے مناسب اور ملائم ہو گئے، تو مشبہ بھی مناسب اور ملائم قرار دیا تاکہ مناسبت برقرار رہی۔ وہی کہا فَإِن قَالُوا، اگر کوئی اعتراض کرے، اگر وہ لوگ ہم سے کہیں تو کیوں تم مشابہ قرار نہیں دیتے ہو ریشم کے لباس کے حکم کو اس باب میں سونا اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کے حکم کے ساتھ؟ تو قیل لہم، ان سے کہا جائے گا
لأن الثياب المصبغة هي من اللباس، اس لیے کہ رنگے ہوئے کپڑے یہ لباس ہیں. فكذلك الثياب الحرير والديباج، اور تو انہی کی طرح ریشمی کپڑے اور موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہیں جو پہنے جاتے ہیں. والذهب والفضة ہما من الاوانی، اور سونا اور چاندی یہ دونوں برتن کے قبیل سے ہیں. واللباس بعضه ببعض اشبہ منہ بالآنیہ، اور لباس یعنی اس کا بعض کے زیادہ مشابہ ہے برتنوں کے بالمقابل. وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور یہ امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہی فرمان عالی شان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اگلی جو عبارت ہے وقد روی فی ذلک ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی شرح یہ ہے یعنی ریشم صرف مردوں کے لیے حرام ہے نہ کہ عورتوں کے لیے. تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایتیں آئی ہیں، اور اس سلسلے میں 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتوں کو امام ابو جعفر طحاوی نے تخریج کیا ہے. اور ان 5 میں سے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت زید بن ارقم، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتیں حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کی ہیں. چنانچہ پہلی جو روایت ہے حضرت علی کی، جو حدیث ہیں ان کو 3 طرق سے امام ابو جعفر طحاوی نے تخریج کیا ہے. اور پہلا جو طریقہ ہے ربیع بن سلیمان مؤذن کا ہے، جو امام ابو داود کے شیخ ہیں. وہ فرماتے ہیں حدثنا شعیب بن لیث، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ لیث بن سعد سے. وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ان یزید ابن ابی حبیب، یزید بن ابی حبیب سوید مصری سے، وہ ابن ابی صعبہ سے. سمجھ میں آئی؟ اور ابن ابی صعبہ عبد العزیز بن ابی صعبہ تیمی مصری ہیں، ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا ہے. وہ روایت کرتے ہیں قبیلہ ہمدان کے ایک شخص سے کہ جن کو افلاح کہا جاتا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن زریر سے. تو ابن زریر جو ہیں مطلب ان کے ابن زریر جو ہیں یہ پورا نام ان کا عبداللہ بن زریر غافقی مصری ہیں، اور عجلی نے کہا یہ مصری ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں، کہ ابن زریر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فی یمینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں ریشم پکڑا اور سونا پکڑا. وَأَخَذَ ذَهَبًا، سونا لیا تو سونے کو بائیں ہاتھ میں کر لیا. پھر فرمایا یہ دونوں یعنی ریشم اور سونا میری امت کے ذکور پر یعنی مردوں پر حرام ہے. یہ ایک طریق ہو گیا. دوسرا طریق حدثنا حسین بن نصر، یہ حضرت حسین بن نصر سے مطلب یہ ہے کہ روایت کیا گیا. حسین بن نصر بن معارک، وہ کہتے ہیں حدثنا یزید بن ہارون الواسطی، وہ کہتے ہیں اخبرنا محمد بن اسحاق، ہیں وہ محمد بن اسحاق مدنی سے پوری روایت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ عبداللہ، وہ ابو افلاح سے نہیں، وہ یزید بن ابی حبیب سے، وہ عبد العزیز بن ابی صعبہ وہی راوی ہیں سب، وہ ابو افلاح سے، اور وہ عبداللہ بن زریر غافقی سے، اسی کے ہم معنی ہم مثل روایت ہے. تیسرا طریق ربیع مؤذن کا نیچے تک ثم ذکر باسنادہ مثلا، اسی کے طریق سے روایت کیا ہے. اور پھر عبداللہ بن عمرو کی حدیث کو مطلب ذکر کیا امام ابو جعفر طحاوی نے، تو کہتے ہیں اخبر حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وہب. اس کو بھی مطلب 2 طریقوں سے اس کو تخریج کیا ہے. پہلا طریق جو ہے یونس بن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے ہے، پورے راویوں کا بیان گزر چکا ہے. اور دوسرا طریق ابراہیم بن منقذ عصفری کے حوالے سے ہے، ان میں بھی مطلب پوری سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. اور تیسرا جو طریق ہے جو یعنی بیان کیا حدثنا ابن ابی عمران، یہ زید بن ارقم کی مطلب یہ ہے کہ حدیث یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی نے پیش کی ہے. فرماتے ہیں
کہ حدثنا ابن ابی عمران وابن ابی داؤد وعلی بن عبد الرحمن وابو زرعہ الدمشقی سب نے کہا حدثنا سلیمان سعید بن سلیمان الواسطی عن عباد بن عوام قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ قال حدثني ثابت بن زید بن ثابت بن زید بن ارقم. تو زید بن ارقم کہتے ہیں حدثتنی عمتی انیسہ بنت زید بن ارقم کہ مجھ سے میری پھوپھی انیسہ بنت زید بن ارقم نے حدیث ذکر کی اپنے والد سے روایت کر کے، جو ان کے والد زید بن ارقم ہیں، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل یعنی اوپر والی سند کے مثل اس کو ذکر کیا. وزادہ علی بن عبد الرحمن، اور علی بن عبد الرحمن نے جب اس کو روایت کیا تو علی بن عبد الرحمن نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کیا کہ قالت، وہ پھوپھی ذکر کرتی ہیں، فقال له رجل، یعنی مطلب وہ مرد ان سے بولے، فقال له رجل یعنی اس مرد نے کہا انک لتقول ھذا، بے شک آپ یہ کہتے ہو، وھذا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ینہا عنہ، اور یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس سے منع فرماتے تھے. وکان فی یدی قلبان من ذہب، اور میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، تو آپ نے یعنی فرمایا ضعیہما، ان کو تو دونوں کو رکھ دے. ورکب حمیر لہ، اور اپنے وہ یعنی سواری پر خچر پر سوار ہو گئے. فانطلق، پھر وہ گئے. ثم رجع، پھر واپس آئے تو فرمایا اعیدیہما، دوبارہ ان کو لا، سونے کے 2 کنگنوں کو، بے شک میں نے ان کا حکم پوچھ لیا ہے. فرمایا لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ مطلب مرد کے لیے ریشم کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیے دوسرا طریق، حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا ابن ابی مریم، یہ ان کے حالات گزر چکے ہیں. اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی الحسن بن ثوبان وعمر بن الحارث عن ہشام بن ابی رقیہ قال، تو ہشام بن ابی رقیہ کہتے ہیں سمعت مسلمہ بن مخلد، میں نے مسلمہ بن مخلد کو عقبہ بن عامر سے کہتے ہوئے سنا کہ کھڑے ہو جاؤ، فحدث الناس، اور لوگوں سے وہ بیان کرو جو تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. فقام عقبہ بن عامر، تو حضرت عقبہ بن عامر کھڑے ہوئے. فقال، کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من کذب علیہ، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ بیتہ من جہنم، تو وہ اپنا گھر جہنم میں بنائے. اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحریر والذہب حرام علی ذکور امتی حل لاناثہم، ریشم اور سونا میرے امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے. تو اس سے بھی کلیئر ثابت ہوا کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے. حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا الحجاج بن منہال الانماطی قال حدثنا حماد بن سلمہ عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن سعید بن ابی ہند عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، الحریر والذہب حلال لاناث امتی حرام علی ذکورہا، ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کو حلال ہے اور میرے امت کے مردوں کے حق میں یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو ان تمام آثار سے مطلب یہ ہے کہ پتہ چل گیا، ان آثار میں یہ بیان ہو گیا، تمام آثار سے ثابت ہو گیا کہ ریشم یہ مردوں کے لیے تو حرام ہے مگر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حلال ہے. جیسے سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حلال ہے. تو تخصیص پر دلالت کرنے والی آثار اور دلیلیں حدیثیں یہ یہاں تک امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے مطلب یہ ہے کہ بیان فرمائی ہے. تو
اس کو ذہن نشی رکھنا اور اس کو اپنے ذہن میں مطلب محفوظ رکھنا جو اس کی شرح شارحین کی روشنی میں فرمائی گئی، اس کو ذہن نشی رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے بس اتنا ہی رہنے دیا جائے، اتنا ہی ہو گیا۔